الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے آواز نہیں آئی فلک بولا ستاروں سے میرا جذبہ دیکھو اور اپنی افسردگی دیکھو فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ میرے ابر سے فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گما سے بلند خدا کا حسن انتخاب لاجواب نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر کیا نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صدر جلسہ حضرات علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں ساتھیوں عالمی مجلس ختم نبوت کے زیر انتظام عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے اس خوبصورت اجتماع کے اندر کراچی کے عظیم رہنما
عالمی مجلس ختم نبوت کے مرکزی مبلغ، کراچی کی آن جان اور پہچان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، مولانا رضوان قاسمی صاحب، اسحاق مدنی صاحب، قاری محمد طیب عثمانی صاحب، پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ بیان انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوگا اور انشاءاللہ 1.25 گھنٹے، بس 30 منٹ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ جب آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو انشاءاللہ یہ فقیر، کیونکہ میں پیر صاحب کا خلیفہ بھی ہوں، 30 منٹ کے اندر یہ فقیر انشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا کام آپ کو کر کے دکھائے گا۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی ذرا۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کروں گا۔ میری تقریر کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا، مدنی کا فرمان ہوگا، جنت کا سامان ہوگا، راضی رب رحمان ہوگا، ماننے والا آواز نہیں آئی، ذرا بلند آواز سے کہو۔ جس وقت آپ میری تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک طور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت دین کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کا قانون ہے، محمد الرسول اللہ کی آبرو ہے، قرآن و سنت کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے۔ جن کی جان ہے وہ بلند آواز سے بولیں۔ جزاک اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت 1400 سال گزر گئے، سب کا یہ اتفاق ہے کہ ذات نبوت پر اللہ نے ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ کراچی والوں، اللہ نے ایک دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے 2 دروازے بند کر دیے ہیں۔ قیامت تک نبوت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ، حضرت شیخ صاحب، رشد و ہدایت کا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا تھا، آمنہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ میں کرسی والے حضرات سے ذرا درخواست کروں گا، توجہ کریں ذرا۔ اللہ نے مکمل کر دیا، اس لیے تو میں علماء کی نظر کرتا ہوں، کیا اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، اگرچہ میں قدا سے اٹھ کے چل دیا وہ ساقی، وہ میں، وہ خم، وہ سراہی، وہ جام ابھی باقی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، توجہ رکھنا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اب اس آیت پر میں نے چلنا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر آگے کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا ایک رسول۔ اس پر میں نے 5 منٹ کھڑا ہونا، ذرا توجہ رہنا، دل کو بھی ذرا سنبھال کے رکھنا ہے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد پھر میرا ایک رسول آئے گا،
یا اللہ وہ کیسا ہوگا، آواز آئی وہ ایسا ہوگا، اس کی انگلیوں سے میں پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، وہ پیشانی مجھے دکھائے گا، میں قبلہ ہی بدل دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، باتھ روم میں جائے گا، وہاں سے بھی خوشبوئیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، دنیا کے بادشاہ چلیں گے، گرد و غبار اڑے گا، وہ چلے گا، ہدایت کے چشمے نکلیں گے۔ سبحان اللہ نہ کہنا ذرا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا جب سونے کا وقت آئے گا میں اس کو کعبے کے اندر سلا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اس کو عرش پر بلا کر خود ملاقات کروں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ اشارہ کرے گا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، اشارہ کرے گا، درخت اس کے قدموں میں آ جائیں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، فرمایا وہ کبھی فرش پہ چلے گا، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا میرا محبوب تو قدم اٹھا، میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا، وہ عمل کرے گا، میں شریعت بنا دوں گا، اس کے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، اس کے گھر کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، وہ ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، وہ نہ کرے گا حرام کر دوں گا، وہ بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، آسمان کو بلندی دے دوں گا، وہ مسکرائے گا، میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، وہ کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈالے گا، میں رات بنا دوں گا، وہ زلفیں ہٹائے گا، میں دن بنا دوں گا، وہ غصے میں آئے گا، جہنم بنا دوں گا، وہ راضی ہوگا، میں جنت بنا دوں گا۔ ٹھہرو ٹھہرو ذرا، ابھی ذرا دل کو سنبھالو، پہلا گیئر لگایا میں نے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ آپ سے تو پشاور والے پٹھان اچھے ہیں، میں ادھر گیا تقریر کرنے کے لیے ختم نبوت پر، تو ایک پٹھان اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تاج تخت نبوت ختم۔ یا اللہ وہ میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، میری طرف توجہ کرے قاضی صاحب، رضوان صاحب کدھر چلے گئے، ویٹو کر گئے، اچھا ٹھیک ہے میری طرف، ثم جاءکم، ادھر آؤ، ثم جاءکم، یہ ختم نبوت کی جان ہے، سبحان اللہ کہو، دن رات محنت کرتا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں وہ جو پیچھے افغانستان والے بیٹھے وہ بھی کہیں سبحان اللہ، وہ دائیں طرف جو اقوام متحدہ والے وہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ ہاں اگر میری تقریر میں مزہ نہ آئے تو پھر میرا فیصلہ آباد سے آنا کیا اور کشمیری صاحب کا بلانا کیا، عالمی مجلس سے ختم نبوت کا بلانا کیا۔ توجہ میری طرف رہے، یا اللہ وہ کیسا ہوگا، حضرت شیخ صاحب وہ کیسا ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے۔ کراچی والوں، عالمی مجلس ختم نبوت کی کانفرنس میں آنے والوں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ رضاکار صاحب، یہ رضاکار کو بلاؤ گا، ادھر سے بندہ کوئی نہ اٹھے، اس کو کہو تقاضے دبا کے بیٹھے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہمارا نبی کیسا تھا قاضی صاحب، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے، لا الہ، کلمہ سناؤ مجھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے، اس جیسا معبود کوئی نہیں ہے۔ مرزے کو نبی بنا دیا، جس کو گڑ اور گلوخ کا پتہ نہیں،
گڑ والی جگہ پہ ڈھیلا کھا لیتا تھا اور ڈھیلے والی جگہ پہ گڑ لگا لیتا تھا. سیرت مہدی میں لکھا ہوا. میری تقریر میں آپ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے، ذرا زندہ ہو کر بیٹھے. اس کو حضور کے بعد نبی بناتے ہو، عقل ماری گئی. اس کو بناتے ہو، نہ عقل نہ شکل نہ رنگ نہ ٹنگ، ساری دنیا تنگ. میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے حضرت شیخ صاحب. اس کی تصویر اگر بھینس کو دکھا دی جائے تو وہ بھی زنجیر توڑا کر بھینس کالونی سے بھی آگے گزر جائے گی. اتنی گندی شکل والا. سن لو، میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ذرا چلیں. جو ختم نبوت کا غدار ہے ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا. قادیانی ختم نبوت کا بھی غدار ہے، قادیانی اسلام کا بھی غدار ہے، قرآن کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے، افواج پاکستان کا بھی غدار ہے. ان کا تعاقب جاری رہے گا، ملک کے اندر بھی بیرون ملک کے اندر بھی. اس تعاقب کے اندر ہتھکڑی پہننی پڑی تو پہن جائیں گے، اس تعاقب کے اندر جیل جانا پڑا تو چلے جائیں گے، اس تعاقب کے اندر اگر تختہ دار پہ لٹکنا پڑا تو لٹک جائیں گے. میں اور اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سب حضور کی امانت ہیں، ان کی زندگیاں امانت ہیں. ہم ختم نبوت بیان کرتے کرتے قبروں کے اندر اتر جائیں گے، ہماری نسلیں بھی ناموس رسالت پر چوکیدارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب. جو ہو فرعون، جو ہو فرعون، مولانا میری طرف دیکھیں سر، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے زنجیر پہنا دو، سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. وہ مرزے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر. نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں، نبیوں کی مہر. یہ 1400 سال سے کسی نے ترجمہ نہیں کیا خاتم النبیین کا، نبیوں کی، انبیاء کی مہر. اس لیے حضور نے میرے اوپر بھی مہر لگا دی. میں نے کہا جو مومن اول ہے ابو بکر اس پر تو مہر نہ لگی. نہیں، سبحان اللہ نکلے. وہ مہر عمر پر، عثمان پر، علی پر، امام ابو حنیفہ پر تو نہ لگی، اور امام حسن و حسین پہ تو نہ لگی. توجہ رکھنا ذرا، امام حسن و حسین پہ نہ لگی، پیران پیر پہ نہ لگی. وہ مہر اتنی سمجھدار تھی کہ چلتی چلتی وہ کانے کے اوپر لگ گئی. قاسمی صاحب ہم کہتے ہیں نبی آنا نہیں، قاسمی صاحب ہم کہتے ہیں نبی آنا نہیں، وہ کہتے ہیں آنا ہے. ہم نے کہا کانا ہے. آواز نہیں آئی؟ ذرا سبحان اللہ کہو ذرا. محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے. کوئی صوفی ادھر ادھر نہ دیکھے. محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے. نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے. قاضی صاحب میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے. محمد آن ملت، جان ملت، شان ملت ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ. اس وقت پوری دنیا کے اندر 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے. آواز نہیں آئی؟ آواز نہیں آئی؟
15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے. پھر اگلا جملہ بھی سن لو. قاسمی صاحب میں لگا ہوں کہنے 15 کروڑ آدمیوں کا نام محمد ہے. امام زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام ہے. جب سارا کنبہ قبیلہ 72 تن قربان ہو گئے, زین العابدین بیویوں کو لے کر جب نکلا تو ایک یزیدی کہنے لگا ٹھہر جاؤ, تم اونچے ہو یا ہم اونچے ہیں, میری طرف دیکھتے رہے, تم اونچے ہو یا ہم اونچے ہیں. اس نے سمجھا سارا کنبہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اب کوئی رہ نہیں گیا باقی, تم اونچے یا ہم اونچے. زین العابدین کہنے لگا یہ مسجد کس کی ہے؟ اس نے کہا ہماری. حکومت کس کی ہے؟ ہماری. امام کس کا؟ ہمارا. خادم کس کا ہے؟ ہمارا. ٹھہر جاؤ, 5 منٹ کے بعد اگر تمہاری حکومت تمہاری مسجد کے اندر تمہارا مؤذن آذان کے اندر تیرے نانے کا نام لے تو تم اونچے, اگر اس کے باوجود پھر میرے نانے کا نام لے تو ہم اونچے ہیں. کوئی عاشق اس کی زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. تیرے نانے کا نام آئے تو تم اونچے, اگر اس کے باوجود میرے نانے کا نام آئے تو ہم اونچے. علماء سے پوچھ لینا, قاضی صاحب سے پوچھ لینا, شیخ الحدیث صاحب سے پوچھ لینا, پوری دنیا کے اندر 1 منٹ بھی خالی نہیں ہے جس منٹ کے اندر میرے محمد کی عظمت کا پرچم بلند ہوتا. ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر شروع ہو جاتی ہے, ادھر ختم ہوتی ہے ادھر شروع ہوتا ہے. سنو, نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا, جس کو اللہ نے زبان دی ہے سبحان اللہ کہے جائے. نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا, جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا. نہیں میں اس سے بھی آگے جانا. محشر میں گناہگاروں کے لیے, محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے. دامن تو بڑی شے ہے, مجھ کو تو نام تمہارا کافی ہے. انور شاہ کشمیری نے صحیح کہا تھا, جو 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت کا کام کرے گا میں اس کی جنت کی خود ضمانت دیتا ہوں. اور پیر میر علی شاہ صاحب, قاضی صاحب, پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا. شاہ جی فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. آواز آئے تو میں اگلا جملہ سناؤں ذرا. محدث کبیر, محدث کبیر شیخ الحدیث استاذ الکل مولانا غلام رسول خان صاحب لاہور والے, وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں اور عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہے. تو ادھر سے ایک امامہ لایا گیا, پگڑی لائی گئی. حضور نے فرمایا صدیق کھڑے ہو جاؤ, یہ امامہ عطا اللہ شاہ بخاری کے سر پہ باندھو, اس نے ختم نبوت کا بہت کام کیا ہے. پھر شاہ جی کو کسی نے پوچھا شاہ جی کیا معاملہ گزرا؟ فرمایا معاملہ بڑا مشکل تھا. قاضی صاحب, معاملہ بڑا مشکل تھا, ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے معافی عطا کر دی ہے. آواز آئے تو میں اگلی بات سناؤں ذرا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا. خطیب کشمیر کو سنا, خطیب پنجاب کو بھی سنیں ذرا, سبحان اللہ کہو ذرا. سب سے اول تھا جس کو, قاسمی صاحب پریشان نہیں ہونا, 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, خود خدا کو بنا کر سرور. جن کو سرور آیا ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ.
ایسا اللہ نے بنایا، سرور آ گیا۔ مرزا حوالہ دیں گے قاضی صاحب، مرزے نے لکھا ہے میں 14ویں رات کا چاند ہوں، حضور پہلی رات کے چاند ہیں۔ یہ حوالہ کہاں کس روحانی خزائن میں یہ لکھ، میں 14ویں رات کا چاند ہوں اور حضور پہلی رات کے چاند ہیں۔ میں کہا پتر ہیں تے چند پر گرین لگ، آواز نہیں آئی یار آپ؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی ہنس رہے ہیں، چند پر تینوں گرین لگا ہے۔ نہیں سنا رضوان قاسمی صاحب، قاری طیب عثمانی صاحب، میں لگا ہوں ایک جملہ کہنے، حضور کی ختم نبوت والی مہر 2 کندھوں کے درمیان لگی ہوئی تھی، اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا قادیانیوں آپ کے نبی کی مہر کہاں لگی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا جی جبریل سے اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ کندھوں کے درمیان لگا کر آؤ، وہ بھول کر آنکھ پر ہی لگا گیا ہے۔ ایسا اللہ نے پیغمبر عطا۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کراچی والوں، سمندر ابلے، قاضی صاحب سمندر ابلے، ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے، نہیں، ہاتھی سوئی کے سوراخ سے گزر سکتا ہے، آمنہ کے لال کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں جب تک یہ بزرگ موجود ہیں، جب تک ختم نبوت کے دیوانے پروانے مستانے موجود ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ماں نے وہ لال نہیں جنا جو ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر کے دکھائے گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں حضرات، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا، سرے دار کریں گے، جب تک دہن میں ہے زبان سینے میں ہے دل، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ سب کو کاذب کی نبوت کا، کاذب کی نبوت کا، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمہیں کرسی کا فکر ہے، ہمیں پیغمبر کی عزت کا فکر ہے۔ صدر بدل سکتا ہے، پیغمبر نہیں بدل سکتا، پیغمبر ہے۔ اب میں 4 آیتیں پڑھنے لگا ہوں جس میں سین آئے گی، آخر میں کیا آئے گا؟ اچھی بولو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ سبحان اللہ دے کہہ دیو۔ اور ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، پر اتنی کہ اب آپ کی سبحان اللہ ہی نہ نکلے۔ نہیں سمجھے، مجھے جگانا آتا ہے۔ ابھی میں پچھلے ہفتے گیا ہوں اسلام آباد میں، وہاں ڈاکٹروں نے قاضی صاحب ہڑتال کی ہوئی، ہائے روٹی ہائے روٹی ہائے روٹی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب تنخواہ کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 لاکھ۔ میں کہا بچے کتنے؟ کہنے لگے 2۔ میں کہا 2 لاکھ تنخواہ، بچے 2، پھر آپ احتجاج کر رہے ہیں، پھر آپ نے ہسپتال بند کیا۔ 2 لاکھ تنخواہ، بچے 2۔ اب مولویوں سے پوچھو، تنخواہ 12,000، بچے 18۔ محلے دار پھر بھی ادھار مانگ کے لے جاتے ہیں رضوان قاسمی سے، سبحان اللہ کو۔ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ میں پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ ہوں، آج ساری دنیا پریشان ہے، طالبان پریشان نہیں سمجھ آئی۔ میں قاضی صاحب ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، کراچی کے بڑے بڑے علماء مشرف دور میں ملا عمر کے پاس پہنچے کہ اسامہ دے دو۔ ملا عمر نے ایک جملہ کہا، آپ تڑپ جائیں گے سن کر۔ ملا عمر نے کہا آپ فتویٰ دے دیں کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ تو سب خاموش ہو گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اگلا جملہ سنو امام، او بھائی چائے والے، گلا میرا خراب ہو رہا ہے، تو چائے ان کو، بیٹھ جا آرام سے، توجہ میری طرف رہے ذرا، میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، میری طرف دیکھیں ذرا۔ آپ فتویٰ دے دیں
ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے، سب علماء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ ان میں سے ایک عالم دین بول کر کہنے لگے سارے مولویوں کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اکیلے ملا عمر کے ایمان میں طاقت ہے۔ مولانا عبدالرزاق ہزاروی کے بیٹے ذرا سن لیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سارے علماء کے ایمان میں اتنی قوت نہیں جتنی اکیلے ملا عمر کے ایمان میں قوت ہے۔ پھر مجھے کہنے دو اگر اس دور میں ملا عمر کے ایمان میں اتنی طاقت ہے، محمد کے عمر کے ایمان میں کتنی طاقت ہوگی؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کیا ہو گیا؟ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، کسی نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، سارے کہنے لگے اللہ اکبر۔ ایک بندہ آگے آ کر کہنے لگا مولوی صاحب السلام علیکم۔ اس کو پتہ ہی نہیں نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ اس مسئلے کی اہمیت کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے۔ 1200 صحابہ صدیق اکبر نے قربان کر دیے۔ جو ختم نبوت کی کرسی کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اس پر فتوی صدیقی جاری کر دیا جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ میں دور چلا گیا، میں نے 4 آیات پڑھنی ہے، آخر میں سین آئے گی، پھر میں نے آپ کو مکھن نکال کر دیا۔ پہلی آیت حضرت شیخ الحدیث صاحب توجہ کا دروازہ ذرا کھلا ہی رکھنا۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ آگے سین نمبر 2 ان اول بیت وضع للناس۔ نمبر 3 کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ نمبر 4 قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ دیکھو، ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، اتنی تو نہیں کہ اب آپ کو سبحان اللہ ہی نہ نکلے۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغ والے کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک نیکیوں سے اللہ یہ خلا پر کر دیتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کا معنی اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک ہے، لیکن کہنے والے خدا تیری زبان پاک کر دیتا ہے۔ ذرا ہوش میں کہنا سبحان اللہ۔ میں اکاڑے میں تقریر کر رہا تھا، آپ کی طرح لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ جب میں نے فضائل سنائے تقریر جاری، جب سانس بند ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے کہا لوگو یحییٰ خان نے پاکستان کا بیڑا ہی غرق کر دیا کہ بابا کہنا سبحان اللہ، یہاں سبحان اللہ کہنا تھا۔ 4 جگہ پہ سین آئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن پہ کتب ختم، اہل علم حضرات، قرآن پہ کتب ختم، مرکزیت کعبے پہ ختم، امت اسلام پہ ختم، ربوبیت خدا پہ ختم، نبوت مصطفیٰ پہ ختم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دعائے بدر جو ہے نا، میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں، آپ کی سبحان اللہ نہیں نکل رہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ دعائے بدر جو ہے وہ وکالت اور دلالت کر رہی ہے ختم نبوت پر۔ کیا وہ دعا تھی سنو ذرا۔ 313 میرے آقا لے کر گئے، 1000 کافر ہے، 313 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا مولانا؟ یہ آیا تھا مکہ سے ابو جہل، 1000 کا لشکر لے کر آئے، ناچنے والے گانے والے شرابیں سب لے کر آئے، میں جشن مناؤں گا۔ آواز آتی ہے ہوش سے چل، آج کا گیا ہوا تو قیامت تک واپس نہیں آئے گا، تیری قبر کا نام و نشان مٹا دوں گا، کتے کی موت مرواؤں گا۔ تو کہتا ہے میں جشن مناؤں گا 3 دن بدر میں۔ جب لڑائی شروع ہوتی ہے پیغمبر دعا کرتا ہے یا اللہ یہ 313 میرا اثاثہ ہے، یہ میری کمائی ہے،
یہ میری متاع ہے، یہ میری محنت ہے۔ یا اللہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اسلام کا ڈنکا بج جائے گا، یہ کامیاب ہو گئے یا اللہ تیرے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، اللہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، کفر کا منہ، سارے بولو کفر کا منہ۔ اور آگے میرے پیغمبر نے کیا کہا قاضی صاحب؟ پیغمبر نے کہا یا اللہ، سر سجدے میں تھا، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، تیرا نام لینے والا، اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا، نیا رسول آنا ہوتا، نئی کتاب آنی ہوتی، میرے پیغمبر کی دعا کا یہ انداز نہ ہوتا، یہ لہجہ نہ ہوتا، یہ فکر نہ ہوتا، یہ زبان نہ ہوتی۔ اس لیے تو نبی نے کہہ دیا تھا میں پہلے آ رہا ہوں، قیامت پیچھے آ رہی، یعنی قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے کہا یا اللہ، میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اپنے قاری طیب صاحب، مولانا عادل صاحب، دو بچے کھڑے ہیں، حضرت عبد الرحمن درمیان میں کھڑے ہیں، تو لڑائی شروع ہوگی۔ تو عبد الرحمن کے دل میں آیا کہ آج میرے دائیں بائیں کو پہلوان ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا، مجھے بھی ذرا کوئی سہارا مل جاتا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، وہ کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، اب ادھر دیکھ لو، اب ادھر دیکھ لو، میری طرف نہ دیکھنا، میں سیدھا مدینے سے آیا ہوں، سبحان اللہ، میری طرف نہیں دیکھنا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ وہ عبد الرحمن کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میرے دائیں بائیں کو پہلوان، تو تھوڑی دیر کے بعد بچے کہنے لگے انکل جی ابو جہل کہاں ہے؟ تو سبحان اللہ ہی نہیں نکلے، انکل جی ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگے کیا کہنا ہے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ وہ بندہ بڑا کنجوس ہے، یہ سن کر بھی سبحان اللہ نہ کہے۔ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے بڑی حفاظت ہو رہی ہے، دائیں بائیں دستہ ہے، ادھر کھڑے ہیں، ادھر محافظ کھڑے ہیں، توجہ مولانا، دائیں بائیں محافظ کھڑے ہیں، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ بچے کیا کہنے لگے؟ آپ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، بڑا دستہ حفاظتی لگا ہوا ہے، قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ بچے پتہ کیا، ایک کی 8 سال عمر، ایک کی 10 سال عمر، ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے۔ وہ کہنے لگے انکل جی حفاظتی دستہ کھڑا ہے، سنو۔ وہ بچے کہنے لگے انکل جی حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ شعر جب ختم ہو تو آخری سب میں کھڑا ہونے والا بھی سبحان اللہ سے داد دے گا۔ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ پھر کیا تھا؟ دعائے بدر جو تھی فتح کے جھنڈے لہرا دیے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں تیرے سر کے سوا، اور صوفی اور ٹوپی والے میری طرف دیکھ رہے، صبح دا ادھر دیکھ رہے، مدرسہ چھڑ کے آگے تو دیکھیں ادھر جانا۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقیدہ بناؤ، حضور آخری نبی ہیں، حضور، پھر کہو حضور، عقیدہ بناؤ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی احمدی، کوئی غیر احمدی نبی نہیں بن سکتا۔ جو دعویٰ نبوت کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اللہ ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے، محمد ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و ختم نبوت، تاج و ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ آخری بات کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، وہ علامہ اقبال کے شعر پر، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں،
وفا کی ہو جس میں بو وہ کلی نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ.